آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کا جشن منا رہے ہیں، اس کی یاد منا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا، اور میری کوشش آج یہ ہوگی کہ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ عنوان کے تقریباً 2 یا 3 گوشوں کو آپ کی عدالت میں، آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں۔ ویلنٹائن ڈے کی مخالفت میں مسلمان بہت جو اہل علم ہے، اہل تقوی ہے، اہل منبر و محراب ہے، تو یہ اس کی مخالفت میں اس وقت کمر کس کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں جو کبھی دریاؤں کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسروں کی باہوں میں باہیں ڈال کر ایک دوسرے کی آبرو کو لوٹ لیتے ہیں، بھورے کی طرح ایک دوسرے کی جوانی کا رس چوس کر پھر تو کون اور میں کون کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اسلام میں محبت کرنے والوں کی گنجائش نہیں؟ کیا اسلام میں تصور محبت نہیں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو دل محبت کے لیے دیا ہے، تو اگر دل کسی سے پیار اور محبت کر لے تو پھر یہ قصور کیوں ہے، یہ نقصان کیوں ہے، یہ عیب کیوں ہے، یہ برائی کیوں ہے؟ تو آج کی اس محفل میں آج شاید پہلی مرتبہ اس عنوان کو بڑی ہمت کے ساتھ بغیر کسی خوف لومۃ و لائم کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عشق و محبت کا تصور اسلام میں ہے، اور اس کی صورت کیا ہوگی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو ناجائز اس کے معاملات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آوارگی یہ فکر رکھنے والے لوگ عشق و محبت کے نام پہ کر کیا رہے ہیں، اور اسلام میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، اور اس کے کیا قوانین ہوتے ہیں، اور اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے کہ بڑی کٹھن راہ ہے یہ جو جس جگہ پر آپ ہمیں بٹھاتے ہیں، کیونکہ اگر ذرا بھی بیلنس بگڑتا ہے تو یا تو اچھے کمنٹ کی بجائے پھر گالیاں برسنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کسی کا خوف کیوں؟ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں تک حق بات پہنچا دی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں قصداً کسی سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق و محبت ہے ہی وہ چیز کہ وہ کی نہیں جاتی ہے بلکہ وہ ہوتی ہے، یہ فطرت ہے، طبیعت ہے۔ انسان اگر کسی سے محبت کرنا چاہے، عشق کرنا چاہے، نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہت کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کے دل میں خود بخود کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آج کل کے جو لڑکے اور لڑکیاں خود سے محبت کر رہے ہیں، اور وہ محبت کا نام دے کر نفسانیت کے اندر گرفتار ہے، زنا میں گرفتار ہے، بدکاری میں گرفتار ہے، ایک دوسرے کی آبرو کو لوٹنے میں گرفتار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے اندر پہلے ہی منزل پر پابندی لگا دی گئی۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے میرے پیارے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اور یہی عین حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتوں سے کہہ دے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ مردوں کو حکم ہے نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو حکم پردے کا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ نگاہوں کو آوارہ کر دیتے ہیں، جو لوگ نگاہوں کو آوارگی کا شکار کر دیتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر کا نام ہے نگاہ۔
نگاہ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، دل بہکتا ہے تو پھر انسان زنا کرتا ہے۔ اگر انسان نگاہوں پہ کنٹرول کر لے، اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو بتاؤں بد نظری کا وبال کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، فرمایا گیا جب اللہ کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، دھیان سے سننا، جب اللہ کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے خوبصورت چہروں کو تکنے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب انسان خوبصورت چہروں کو تکنے لگتا ہے تو پھر وہ تباہ بھی ہوتا ہے، برباد بھی ہوتا ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں حسن والوں کی محبتوں کی بنیاد پر بڑی بڑی سلطنتوں کا خاتمہ ہوا ہے، بڑی بڑی حکومتوں کا خاتمہ ہوا ہے، بڑے بڑے تاجر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، بادشاہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے ہیں حسن والوں کی محبت کی بنیاد پر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی حسین چہرے پہ تمہاری نگاہ پڑ جائے، تم ڈالو نہیں، اچانک نگاہ پڑ جائے کسی حسین چہرے پر، کسی حسن والے کے چہرے پر، آپ جانتے ہیں یعنی کہ کسی عورت کے، خوبصورت عورت کے چہرے پر اچانک تمہاری نظر پڑ جائے تو سید العالمین مسیح کونین فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر کوئی اپنی نظر کو پھیر لیتا ہے صرف اس ایک نیکی کی بنیاد پہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی کا چہرہ کیسے تکوں، وہ نظر پھیر لیتا ہے، اسی وقت اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو اسی وقت اللہ دولہا بناتا ہے، اللہ دولہا بناتا ہے اسی وقت۔ وہ بازار میں ہو تو، وہ گھر میں ہو تو، وہ مارکٹ میں ہو تو، وہ کسی اور جگہ ہو تو، اللہ اس کو دولہا بناتا ہے، اور 300 جنتی حوروں کے ساتھ اللہ اس کا نکاح فرما دیتا ہے۔ 300 جنتی حوروں کے ساتھ اللہ اس کا نکاح فرما دیتا ہے، صرف اس ایک نیکی کی بنیاد پر، ایک نیکی کی بنیاد پہ کہ وہ کسی کا حسن اس کو دعوت نظارہ دے، اور وہ اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے، نظر پھیر لے، اس کے گناہ ایسے بخش دیے جاتے ہیں جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ابھی اپنے یوں مغفرت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے خوف سے کسی کو نہ تکنا، کسی کے چہرے پہ نظر نہ ڈالنا، کسی سے مراد یہاں عورت ہے، مردوں کے لیے عورت اور عورتوں کے لیے مرد، تو اللہ کیسا کرم فرماتا ہے، اللہ کیسا انعام فرماتا ہے۔ اور ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتا ہے، یعنی مرد عورتوں کو تکتے ہیں، عورتیں مردوں کو تکتی ہیں، تو اللہ اس کے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دیتا ہے، جیتے جی بھی، پسینے کی نہیں، ایک ایسی خطرناک بدبو اس کے جسم سے آتی ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت تھوڑا موڑا میں نے علم حاصل کیا ہے اپنے بزرگوں سے، تو کسی گناہ پر مجھے یہ وعید نہیں ملی پڑھنے کو۔ اس کو حافظ ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اس روایت کو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہ اور بھی ہمارے سنی بزرگوں نے بھی لکھا ہے، لیکن حافظ ابن قیم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جو لوگوں کے چہروں کو تکتے ہیں ان کے جسم میں بدبو قدرت پیدا کر دیتی ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، جیتے جی جس کے بدن سے تکنے پر یہ بدبو آتی ہو، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، تکنے پر، تکنا اتنا برا ہے کہ جسم بدبودار ہو جاتا ہے۔ جسم دنیا میں بدبودار تکنے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد کفن کی بدبو کا حال کیا ہوگا، جسم کی سڑن کا حال کیا ہوگا، جسم کی بدبو کا حال کیا ہوگا۔ بہت اچھا لگتا ہے چہرے تکنے میں، لیکن یہ بھی مولا کائنات کا فرمان ہے، انسان چہرے تکتے تکتے جو ہے اللہ اکبر زندگی گزار دیتا ہے، لیکن چہرے تکنے سے کبھی اس کا جی نہیں بھرتا، وہ تکتے ہی رہتا ہے کتے بلی کی طرح۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں، صرف چہرے تکنے پر جسم بدبودار ہوتے ہیں، ایمان خطرے میں آتا ہے، جب دیکھنے پر یہ وبال ہے، چھونے پر کیا وبال ہوگا، اور چھونے پر جو وبال ہے پھر زنا پر کیا وبال ہوگا۔ اور یہی ہے ویلنٹائن ڈے جو منایا جا رہا ہے نا، یہ زنا ہی کی ایک شکل ہے۔
یہ زنا ہی کو معاذ اللہ سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو اسلام میں کبھی زنا کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ارے وہ مذہب زنا کی اجازت کیسے دے سکتا ہے جس مذہب نے کسی عورت کو تکنے کی اجازت نہیں دی ہے؟ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو عورتوں کے حسن کو تکتے ہیں قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ خوبصورت قول جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے، علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میرے بیٹو اگر ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کسی خوبصورت عورت کے پیچھے کبھی نہ جانا، کیونکہ ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، شیئر کرے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل اسلامی گیان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔